حکومت ہے جس نے یہ فریضہ انجام دینا ہے. اس حکومت میں موجودہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے پاکستان کی سیاست پہ، جو دہائیوں سے قابض ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. 2023 کا الیکشن، آج یہ بات نوٹ کر لیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت بہت پہلے ختم کر دی جائے گی. قومی حکومت وجود میں آئے گی جو الیکشن کروائے گی. اس قومی حکومت کے ذمے صرف ایک کام ہوگا، وہ انٹرم گورنمنٹ، اس کے ذمے صرف ایک کام ہوگا، یا وہ ایک کام وہ جو کر پائے گی، قدرت اس سے وہ کام کروا لے گی، وہ صرف یہ ہوگا کہ الیکشن کا کینڈیڈیچر کرائٹیریا، کہ الیکشن کون لڑ سکتا ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. وہ جو کرائٹیریا ہوگا اس پہ اس وقت کے جو سو کالڈ الیکٹیبل لوگ ہیں، جن کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کھڑا اس کی جگہ پہ کھمبا بھی کر دیں تو وہ جیت جائے گا، جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، اس کو توڑنے کے لیے وہ جو کینڈیڈیچر ہوگا اس پہ ساری سیاسی جماعتوں میں جو اس وقت بڑی ایلیٹس پولیٹیکل پارٹیز ہیں بڑی، ان میں کینڈیڈیٹ کا قحط پڑے گا. ان کو اس معیار کا کینڈیڈیٹ ان کے پاس کسی کے پاس ہوں گے. لہذا پاکستان کا الیکشن سسٹم کچھ بھی کر لے، الیکشن کمیشن کچھ بھی کر لے، قدرت نے اپنا نظام مسلط کر کے رہنا ہے. 2023 جس کو جمع کریں 2023 تو وہ بنے گا 7. تو 7 کے لیے میں تھوڑا سا اگر پیچھے لے جاؤں آپ کو تو 14 اگست 2017 یہ وہ سال ہے جس میں پاکستان اپنی عمر کے اعتبار سے 69 ایئر سے 70ویں سال میں داخل ہوا. ٹھیک ہے، صحیح، 70ویں سال میں داخل ہوا. تو 70 کا مطلب ہے کہ پاکستان اپنے روحانیت والے دہائی میں داخل ہو گیا. جب روحانیت والی دہائی میں داخل ہوا تو یہ لازم ہو گیا کہ اب صفائی ہو جائے. تو قدرت کے نظام کے تحت صفائی کا ایک عمل شروع ہوا، جس کی پہلا شکار جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہو گئے. یہ پاناما اسکینڈل ان کے پلے پڑ گیا. زرداری صاحب کو اپنے لینے دینے پڑ گئے اور اس طرح بے شمار. یعنی قدرت کے نظام کے تحت تب سے جب پاکستان 70ویں سال میں داخل ہوا اور اپنے اس دہائی میں جو کہ روحانیت والی دہائی اور پاکستان کے ڈیوائن کوڈ والی دہائی، جو کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ ہجری کیلنڈر میں بھی 7، عیسوی کیلنڈر میں بھی 7، تو 7 کے ڈومین میں اس وقت تک 2017 سے یہ معاملہ شروع ہو چکا. اب جو ہے یہ 2023 کا الیکشن، اس میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا جو کرائٹیریا ہے اس کی اصلاحات ہونے کے نتیجے میں ان پارٹیوں کے پاس اس معیار کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ عام بندہ، عام نوجوان اس صدی کا یہ فینومینا ہے کہ اللہ نے ہر عام کو خاص کرنا. یاد رکھو، ہر خاص کو عام کرنا ہے. عام خاص ہوگا، خاص عام ہوگا.
یہ اس صدی کا سکہ رائج الوقت ہے. یہ ہو کہہ رہا ہے 2023 کا الیکشن اس چیز پہ مور لگا دے گا کہ آپ کی اسمبلیوں میں وہ لوگ آئیں گے جو بظاہر عام بن گے. اللہ ان سے کام دے گا کیونکہ اس کے بعد تو آنے والا جو وقت ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ پھر غزوہ ہند کا وہ قریب آ چکا ہوگا. اور غزوہ ہند وہ تاریخ کا وہ ایونٹ ہے جس کو چونکہ غزوہ کے نام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی زبان مبارک سے چونکہ وہ ادا ہو چکا تو غزوہ ہند کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کو ہند کہا جاتا ہے. یہ ہند سے پھر ہندوستان پھر بھارت اور آج انڈیا. میانی قبرستان لاہور کا حضور ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. اس میں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے ولی موجود ہیں جو یہ آس لے کر آئے کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا, ان کی بصیرت نے ان کو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ جو غزوہ ہند ہونی ہے اس کا آغاز لاہور سے ہے. سبحان اللہ. میانی قبرستان میں اللہ کے ہزاروں ولی اس غزوہ کے شروع ہونے کے انتظار میں اپنی قبروں میں منتظر ہیں. پھر جہاں پہ میانی قبرستان ختم ہوتا ہے وہاں سے مزنگ چوک شروع ہوتا ہے. چند قدم آگے مزنگ چوک, قرطبہ چوک, جہاں سے فیروز پور روڈ شروع ہوتا ہے. فیروز پور روڈ کا خاصہ یہ ہے کہ شہر انڈیا کا ہے فیروز پور اور یہ حوالہ پاکستان کا بنا ہوا ہے. 75 کلومیٹر کی فیروز پور روڈ جو مزنگ چوک سے شروع ہو رہی ہے دنیا کی واحد سڑک ہے جس میں کوئی 75 میل کے ایریے میں خم نہیں ہے. کیونکہ اس سڑک میں پاکستان کا سفر شروع کرانا ہے پھر سے انڈیا اور پاکستان کے ری یونائٹ ہونے جو کہ 2034 میں ہوگا. 2034 میں وہ جو تقسیم 1947 میں ہوئی تھی وہ انڈو ہو جائے گی. انڈیا اور پاکستان پھر سے ری یونائٹ کس کیپیسٹی میں ہوں گے میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ پاکستان 7 کے ڈومین میں بیٹھا ہے, انڈیا 8 کے ڈومین میں بیٹھا ہے. وہ مادہ ہوتے ہوئے اس نے سیچوریشن پہ جانا ہے, اس نے تباہ ہونا ہے, اس نے موت کا مزہ چکنا ہے. پاکستان روح ہے اور روح کو موت نہیں ہے. تو گریٹر پاکستان کے طور پہ پاکستان اور انڈیا پھر سے ایک ہوں گے اور وہ سٹیٹس جو ہے پاکستان کی پھر وہ کیپیسٹی بلڈ کرے گا کیونکہ ایٹمی قوت تو پہلے سے ہے. اور پھر اس وقت پاکستانی قوم اور آج جو ہمارے بچے اپنے کیریئر کا آغاز کر رہے ہیں وہ تیار ہوں گے اس وقت اس رول کو ادا کرنے کے لیے جس کا اشارہ کسی وقت کسی زمانے میں امام خمینی نے دیا تھا, جو آپ نے بھی فرمایا کہ میری فوج کا ہراول دستہ جنہوں نے بننا ہے وہ ماؤں کی گود میں دودھ پی رہے. تو عرض یہ ہے کہ ہم اس وقت میں داخل ہو چکے ہیں, اس ڈیکڈ میں انٹر کر چکے ہیں جس میں یہ جو صدی ہے اس کے 3 حصے اگر کریں
تو 3 حصوں میں پہلے 33 سال جس کی طرف ابھی ہمارا سفر شروع ہے، اور 33 سال سے پہلے پوری دنیا میں کہیں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی، سنگل نیس ڈکٹیٹرشپ، کنگ شپ، بادشاہت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس صدی کا سکہ ہے ہی نہیں۔ یہ پہلا ٹارگٹ جو اس صدی کا اچیو ہونا ہے کہ ملکوں کے اندر عوام اور عام جو لوگ ہیں انہوں نے خاص کرنا ہے، انہوں نے ایسوسیٹ ہو کر کے وہ طاقت بننا ہے کہ جس میں کوئی بھی ان کے حقوق غصب نہ کر سکے۔ اور پھر 2033 سے لے کے 2066 تک کا جو دور ہے وہ دنیا کے جغرافیے کے تبدیل ہونے کا، پوری دنیا کا جغرافیہ، اس میں جو کوئی جنگ عظیم ہونی ہے تو بھی، جس میں امریکہ نے ٹوٹنا ہے تو بھی، جس میں اور نئے نئے نقشے بننے ہیں تو بھی، وہ ہونا ہے جس میں اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کے موافقت میں جغرافیہ ترتیب دینا، اور پھر اس کے بعد خلافت اسلامیہ پہلی وجود میں آ چکی ہوگی، لیکن اس وقت باقاعدہ جس کا سورہ نور کے اندر اشارہ باقاعدہ الفاظ کے ساتھ دے دیا گیا ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ پورے زمین کی خلافت عطا کروں گا اگر تم مومن ہو۔ عرض کرنے کا مقصد 2 باتیں اس میں، ایک تو ہم اس وقت کے قریب آ گئے جس میں قرآن کی اس آیت کی صداقت سامنے آنے والی ہے، وجاء الحق وزهق الباطل، پاکستان کی عمر جس دن 81 سال ہوگی باقاعدہ اس سفر کے لیے پاکستان کوالیفائی کر لے گا، اور پھر اس میں 11 سال جب جمع کریں گے پاکستان کی عمر کے 81ویں سال میں تو کیا ہوگا؟ 92 وہ سال ہے جس کے لیے پاکستان بنا ہے، نسبت ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے نام مبارک پہ، اس فگر پہ پاکستان میں جب پہنچنا ہے تو پاکستان اپنا مقصد مکمل کر چکا ہوگا، دنیا کے سپر پاور کے طور پہ وجود میں آ چکا ہوگا، پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہونا شروع ہو جائے گی، پاکستان پوری دنیا کا UNO بن چکا ہوگا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔